بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ ہم لوگ 15ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ halfway through the month of Ramadan we have actually already seen. انشاءاللہ میرا پلان یہ تھا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے تو کل جو ہم لوگوں نے سورہ ختم کی تھی وہ سورہ الحجر اور سورۃ النحل جو ہے اس کا کچھ ہم لوگوں نے کانٹینٹ کور کیا تھا. اچھا، سورۃ النحل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو دعوت کے کچھ اسلوب بیان کیے گئے کہ جو لوگ بھی دین کی دعوت کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو دعوت کا ایک طریقہ بتایا اور یہ کہ وہ دعوت کس طریقے سے کرنی چاہیے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے انداز میں. جو بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے بات پہنچانے کا وہ کرنا چاہیے. یعنی دعوت دین ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کو دین کی دعوت دینی ہے تو اس کے منہ پہ چیز دے ماری ہے کہ بھئی آنا تو آؤ ورنہ نہ ہو. یعنی اس کے اندر ایک حکمت ہونی چاہیے. اور یہ سورۃ النحل جو ہے اس کا تعلق شہد کی مکھی کے ساتھ ہے. تو اب شہد کی مکھی کا دعوت سے کیا تعلق ہے، یہ ایک سوال ہے. اور اسی طرح سے سورۃ النمل ہے، اس میں چونٹی کی بات ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مثالیں دے کے نا ہمیں کچھ سوچنے اور فکر کرنے کے لیے مواد دے دیتا ہے. اب یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ ایک بڑا ہی مصروف کیڑا ہوتا ہے، یعنی ایک بڑا مصروف، اللہ کی مخلوق میں سے بڑی مصروف چیز ہے. تو وہ انگلش کا ایکسپریشن بھی ہے، وہ کہتے ہیں as busy as a bee. اب ایک شہد کی مکھی اپنی پوری زندگی میں صبح سے شام شہد بنانے کا پروسیس کرتی رہتی ہے. اور اس پروسیس کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کتنا شہد بنا پاتی ہوگی. یعنی ایک ایوریج جو شہد کی مکھی ہے اپنی پوری زندگی میں کتنا شہد بناتی ہے، کتنے لیٹر ہوگا وہ، کتنے گیلن ہوگا، کتنے ٹن ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں تو پتہ ہی چلا کہ جو شہد کی مکھی کا جو شہد بنانے کی تعداد ہے وہ ایک جو چائے کا چمچ ہوتا ہے اس کا 12واں حصہ ہے اپنی پوری زندگی میں. یعنی 1/12 of a teaspoon in its entire life. تو آپ سوچیں کہ یہ شہد کی مکھی بالکل ایک سمجھ لیں قطرہ بناتی ہے پوری زندگی میں. اتنے سارے پھولوں پہ جاتی ہے، اتنا سارا رس چوستی ہے، ان کو جا کے شہد میں کنورٹ کرتی ہے اور وہ کتنا بنتا ہے، ہارڈلی ایک قطرے کے برابر بنتا ہے. اور یہ قطرہ وہ ہے جو عام طور پہ شہد کی بوٹل جب آپ لیتے ہیں تو وہ جب پھینکنی ہوتی ہے تو اینڈ میں اتنا تو ویسے ہی سائڈوں پہ لگا رہتا ہے جو کہ آپ کبھی بھی کسی بھی چمچ سے نکال نہیں سکتے. نہ کوئی آج تک ایسا چمچ ایجاد ہوا ہے جس سے وہ شہد بھی نکلا جو اینڈ میں رہ جاتا ہے. تو شہد کی مکھی اگر تھوڑی سی پاکستانی ٹائپ کی ہوتی تو وہ صبح اٹھتے ہی کہتی کہ میں اگر آج آفس نہ بھی جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے. وہ اپنے باس کو اپلیکیشن لکھ کے بھیج دیتی کہ ڈیئر سر I beg to state that I am suffering from fever. Please excuse me for this date وغیرہ وغیرہ کوئی ایسی بات کر دیتی. لیکن الحمدللہ شہد کی مکھی جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہوتی. وہ صبح اٹھتی ہے اور وہ اپنے کام پہ چلی جاتی ہے ریئلائزنگ دا فیکٹ کہ میری پوری زندگی کی محنت جو ہے وہ شاید ایک قطرے کے برابر شہد بنے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہر شہد کی مکھی جو ہے وہ پاکستانی نیشنلٹی اپنا لے تو کیا ہوگا، تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کیونکہ اگر ساری شہد کی مکھیاں کام کرنا چھوڑ دیں گی نا تو آپ کو پتہ ہے ہمارا پورا ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا. اور کیونکہ شہد کی مکھیاں ہنی بنانے کے علاوہ جو پولینیشن کا پروسیس ہے اس میں ہیلپ کرتی ہیں. تو اگر وہ شہد بنانا چھوڑ دیں گی اور سارے وقت گھر بیٹھی رہیں گی تو ہم سارے مر جائیں گے، کیونکہ ہماری جو پلانٹ لائف ہے وہ ختم ہو جائے گی. پلانٹس ختم ہوں گے تو جو اینیملز ان پلانٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ ختم ہو جائیں گے تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے. تو شہد کی مکھی جو ہے وہ ہے تو چھوٹی سی چیز ہے لیکن وہ اس پورے ایکو سسٹم کا ایک بہت وائٹل پارٹ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی نا اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ دعوت دین میں آپ کا رول کتنا بڑا تھا. as long as you were a part of that, as long as you were a part of that big mission, that's great. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چاہے اپنے جان کے ساتھ، چاہے اپنے مال کے ساتھ، چاہے اپنے ایفرٹ کے ساتھ، چاہے اپنی انرجی کے ساتھ کبھی بھی اپنی کوششوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. جس طرح شہد کی مکھی کی کوششیں لیٹس بی آنیسٹ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ اس کا نیٹ رزلٹ کیا نکلا، ایک قطرہ، اتنی محنت کے بعد ایک قطرہ. یعنی افیکٹونیس کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی پروسیسز کو اسٹریم لائن کیا جائے اور ہائی ایفیشنسی پہ کام کیا جائے، تو اس لحاظ سے تو شہد کی مکھی کی ایفیشنسی کچھ بھی نہیں ہے. اتنی زندگی میں ایک قطرہ پروڈیوس ہوا آپ سے بس. لیکن
ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس اس شہد کی مکھی کا اس کی بہت ویلیو ہے. تو اس لیے بھی ہم بھی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ بھی کام کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے ہر بندہ اسٹیج پہ بیٹھ کے لیکچر ہی دے گا, کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا نا, اپنی جان کے ساتھ, اپنے ٹائم کے ساتھ, اپنی انرجی کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ کسی طریقے سے بھی آپ اس کار خیر کا اگر حصہ بن سکتے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے ہاں اس کی کیا قبولیت ہے وہ ہم شاید پہچان بھی نہیں سکتے. تو یہ تو رہی کل کے سیشن کی تھوڑی سی آخری بات ایک رہ گئی تھی, میں نے چلے وہ مینشن کرتا ہوں. آج ہم لوگ انشاءاللہ تراویح میں پڑھیں گے سورۃ الکہف, جو کہ 18 نمبر سورہ ہے. اور یہ سورہ جو ہے یہ 5 ہجری کا جو سال ہے, بلکہ جو 5th ایئر آف پروفیٹ ہوڈ جو ہے اس میں یہ نازل ہوئی. اور یہ وہ سال ہے جب مکہ سے 100 لوگ ہجرت کر کے ابسینیا کی طرف گئے تھے. اور اس ٹائم کے اوپر مسلمانوں کے پاس جو چیلنجز تھے 5th ایئر آف پروفیٹ ہوڈ کے, تو اس ٹائم پہ جو چیلنجز تھے وہ یہ تھے کہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ زیادہ تر نوجوان تھے. دوسری بات یہ کہ ان کا فیتھ جو تھا نا وہ کمپرومائز ہوا تھا, کیونکہ ان کو اپنا دین چھپانا پڑتا تھا. مشرکین کے اور منافقین کے اور جو بھی وہاں پہ یعنی کفار تھے ان کے مظالم بہت زیادہ تھے. اور پھر ان کو جب ابسینیا گئے تو وہاں جا کے کرسچنس کو فیس کرنا پڑا, ان کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا معاملہ کرنا پڑا. تو یہ سارا پس منظر ہے سورۃ الکہف کا. سورہ جو ہے اس کے کچھ ورچوز ہیں, یعنی یہ کوئی اس کے کچھ خاص ورچوز ہیں جو کہ حدیث مبارکہ میں مینشنڈ ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی تلاوت جمعے کے دن ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ جمعے کو جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یہ آپ کے لیے ایک ہدایت کا نور بن جاتی ہے اور آپ کو گائیڈنس پہ رکھتی ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ خاص طور پہ کہ اس کے مضمون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے یہ سورہ ہے, دجال کا فتنہ جو آخری زمانے میں آئے گا. اور آپ نے فرمایا کہ جو اس کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے, یاد کر لے, اور ایک اور حدیث میں آخری 10 آیات کا تذکرہ بھی آتا ہے, وہ جو ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو دجال کا فتنہ کون سا ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اس سورہ کے اندر جو سینٹرل تھیم یا جو ورڈ ہے وہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ. یعنی اگر آپ پوچھیں کہ سورۃ الکہف کا ایک مین جو سینٹرل کی ورڈ ہے وہ کیا ہے, تو وہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ, یعنی ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہیں آزمائیں گے. کیونکہ اس سورہ کے اندر کچھ فتنوں کا ذکر ہے, وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کون سے فتنے ہیں. کچھ فتنوں کا, کچھ ٹرائلز کا, کچھ ٹیسٹ کا ذکر ہے جو کہ اس سورہ میں ہے. اور بعض علماء اس کے بارے میں کامنٹری کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہ فتنے ہیں یہ 1 اور 2 ہماری لائف میں آتے رہتے ہیں, لیکن جب دجال آئے گا تو یہ سارے کے سارے فتنے مینیفیسٹ ہو جائیں گے آل ایٹ دا سیم ٹائم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی کچھ زمین پہ ہے یہ سب تمہارے لیے ٹیسٹ ہے. جو بھی کچھ مَا عَلَى الْأَرْضِ, جو بھی زمین پہ ہے نا, زمین کے اوپر تمہاری گاڑی ہے, تمہارا بنگلہ ہے, تمہاری بیوی ہے, تمہارا شوہر ہے, تمہارے بچے ہیں, مرد اور عورت ہیں, یعنی مال و متاع ہے, جتنی بھی چیزیں زمین پہ ہیں لِنَبْلُوَهُمْ, یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے, یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. تو یہ سمجھ لو سینٹرل مضمون کیا ہے سورہ کا, کہ ایوری تھنگ اراؤنڈ یو از اے ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہر چیز ایک ٹیسٹ ہے, ہر چیز سے اللہ تمہیں آزمائے گا. اللہ تمہیں کبھی دے کے آزما لے گا, کبھی لے کے آزمائے گا, کبھی تمہیں کامیابیاں دے گا, کبھی تمہیں نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ لِنَبْلُوَهُمْ, تمہیں آزمانا ہے, دیکھنا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو. کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں کچھ بڑے نیک لوگ لے کے آ جائے گا, کبھی اللہ تعالیٰ کو برے لوگ لے کے آ جائے گا, کبھی کوئی کسی کی پیدائش ہو جائے گی, کبھی کوئی فوت ہو جائے گا. لِنَبْلُوَهُمْ, دیکھنا یہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے, تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے, اچھا عمل کون کرتا ہے. تو یہ تو جو ہے یہ مرکزی مضمون ہے اس پوری سورہ کا, اور یہی مرکزی مضمون ہے فتنۃ الدجال کا. دجال کا فتنہ بھی کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ, یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے کہ اب تم کیا کرو گے. کیا تم اپنے رب کو بھول جاؤ گے, یا کیا تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے اور اپنی توحید پر ڈٹے رہو گے. اس کے بعد ایک اور لفظ اس سورہ میں جو مینشنڈ ہے وہ ہے زینت. زینت کا لفظ جو ہے وہ 3 دفعہ اس سورہ میں آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی, ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی جو چیزیں نہیں یہ بس ایک زینت ہے, زینت ہے, اور اسی پہ تمہیں آزمایا جائے گا. تو پہلی دفعہ زینت کا استعمال ہوا. پھر دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. اور ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا، اور ان کو چھوڑ کے ان کے پیچھے نہ چلے جانا جو کہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جوڑ کے رہو. اور ان لوگوں کو چھوڑ کر ان کے پیچھے نہ بھاگ جانا جو بس دنیا کے مال و متاع میں مصروف ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور ان کی پیروی نہ کرنا، ان کی اتباع نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں اور جن کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے، یعنی یہ لیڈرشپ کی آیت ہے کہ ان لیڈرز کو فالو نہ کرنا جو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی اتباع کرو جو لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اتباع نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے فالوور نہ بن جانا جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے. تو یہاں بھی بات کیا گیا کہ زینت الحیات الدنیا. اور تیسری آیت جو ہے، یعنی یہ آیت نمبر 7، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 46. آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور اولاد جو ہے نا، یہ تو بس دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اور اصل چیز جو اللہ کے پاس رہنے والی ہے وہ تو تمہارے اعمال صالح ہیں جو ثواب کے لیے اور ہر اعتبار سے تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہے. تو یہ جو مال اور بچے ہیں نا، یہ زینت ہے بس زندگی کی. دنیا کی کچھ زینت ہے لیکن یہ باقی نہیں رہے گی. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. تو یہ تو دنیا کی عارضی سی زینت ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہی تمہارا مقصد تھا، یہی تمہارا مرکز تھا، یہی تمہارا لائف کا گول اور مشن تھا کہ بس پیسے آ گئے، بچے ہو گئے، بس ختم، زندگی ہو گئی. نہیں، اصل میں وہ اعمال صالحہ ہیں جو تمہارے ساتھ جائیں گے. یہ باقی سب کچھ یہاں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی قرآن مجید میں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی. اگر کچھ کام آئے گا تو وہ قلب سلیم ہے، تمہارے دل کی کیفیت ہے کہ آخر تم نے اعمال کیسے کیے. تو یہ دو الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک لنبلوہم اور ایک زینت. اور آج کا تیسرا لفظ جو کہ اس سورہ کا مرکزی آپ سمجھ لیں ایک اور ورڈ ہے، وہ ہے ولی یا ولایت یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیریویٹو ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں جب اصحاب کہف غار میں تھے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی تو صحیح ہدایت پہ ہوتا ہے، اور جو دور ہو جائے، جو دلالت کی راہ پر چلے جائے، جو گمراہ ہو جائے، اس کا کوئی ولی نہیں ہوگا جو اس کو سیدھے راستے پر لے کے جا سکے. جو گمراہی کے راستے پہ چلا گیا پھر اس کا کوئی ولی نہیں ہوگا جو اس کو سیدھے راستے پہ لے جائے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے چوز کرتا ہے کہ بھائی اس کو ہدایت دے دو، اس کو گمراہ کر دو. ایسا نہیں ہے. جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اور جو ہدایت نہیں چاہتا اس کو نہیں ملتی. اب سوال یہ، میں اور آپ کیا واقعی میں ہدایت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. لیکن پہلا قدم میں اور آپ اٹھائیں گے، پہلا قدم اللہ نہیں اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو ہدایت چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، اور پھر جو نہیں چاہتا اس کو پھر گمراہ کر دیتے ہیں. اور جب گمراہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی ولی نہیں ملے گا، کوئی دوست نہیں ملے گا، کوئی پروٹیکٹر اور فرینڈ نہیں ملے گا جو کہ اس کو وہاں سے باہر نکالے. ایک اور آیت نمبر 26 میں فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. یہاں فرمایا کہ یعنی ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے. یعنی وہ لوگ جو کہ دین کے بارے میں غافل ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی ولی نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے اندر کسی کو ساتھ شامل نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ یعنی حکم دینے والی ذات، حاکم بھی صرف اللہ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں. اللہ بتائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا نہیں کرنا. اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی مدد کرنے والا اللہ کے سوا ہے نہیں. یعنی اللہ کے سوا تم کہاں جاؤ گے، کس سے مدد لو گے سوائے اللہ کی ذات کے. آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمائے ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا، کہ اس دن قیامت والے دن الولایا جو ہے یا اس دن جو پروٹیکشن ہے یا اتھارٹی اور پاور ہے وہ صرف اللہ کے لیے. اس دن الولایا وہ صرف اللہ کے لیے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو کسی کو اگر یعنی ہیلپ اور ریفیوج چاہیے وہ اللہ میں ملے گی. تو اگر دنیا میں تم اللہ والے تھے تو وہاں پروٹیکشن مل جائے گی، دنیا میں نہیں تھے تو پھر کیسے مل رہی ہے تمہیں پروٹیکشن. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا ہنالک الولایۃ للہ الحق، صرف اللہ کے لیے ہو، کسی کے لیے اور نہیں ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور مجھے بچا لے گا اس دن، کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، یوم الدین کا قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. تو یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہوگی. پھر آیت نمبر 50 میں یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ آدم اور ابلیس کا ذکر ہوا یہاں پہ آیت نمبر 50 میں، اور بتایا کہ کیا تم اب ابلیس اور اس کی جو ذریت ہے، اس کے جو اولاد ہے، ان کو اپنا ولی بناؤ گے اللہ کے علاوہ. یعنی کیا تم اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر اب تم ابلیس اور اس کے بچوں کو اپنا ولی بناؤ گے، ان کو اپنا دوست بناؤ گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کو فالو کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، حالانکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور کیا ظالموں کے لیے برا ایکسچینج تھا جو انہوں نے کیا. تو یہاں پہ یہ ذکر ہوا. پھر آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ کیا وہ جو ڈس بلیورز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے کو، یعنی یہاں پہ خاص طور پہ عیسیٰ بن مریم کی جو نا مراد ہے، اپنا ولی بنا لیں گے سوائے اللہ کی ذات کے. یعنی اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ بن مریم کو جو ہے ولی بنائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، کہ جن کی ڈپینڈنس جو تھی اللہ کے علاوہ کسی اور پہ تھی. اب یہ تیسرا لفظ جو ہم نے ڈسکس کیا ابھی تک سورۃ الکہف میں، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کس کو ولی بناتے ہیں اور کس کو نہیں بناتے. اور یہ فتنۃ المسیح الدجال کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. کس کمپنی میں آپ رہتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں. اب اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے ہم انشاءاللہ کل اس سورہ کو مزید انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے، کیونکہ یہ سورہ آدھی جو ہے وہ 15ویں پارے میں اور آدھی جو ہے وہ 16ویں پارے میں. تو اور ہے بھی بڑی امپورٹنٹ، اس کا معنی اور مفہوم جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پہ اس فتنے کے دور میں جو ہے نا اٹ از کریٹیکل ٹو انڈرسٹینڈ دس سورہ. تو جب فتنہ المسیح الدجال ہوگا تو جس طرح اصحاب کہف ایک ساتھ اولیاء بن کے نا ایک دوسرے کے، اور وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے. تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ آج کے اس فتنے کے دور میں آپ کے ولی کون ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا ولی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ اچھا ہونا چاہیے، اللہ سے ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے. اور دنیا میں کون لوگ ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں، کون لوگ ہیں جن کی کمپنی میں ہم آتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین یعنی صدق والے لوگ، وہ لوگ جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، سچ بولنے والے لوگ جو جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ نتھی ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، بالکل جو وہ کر رہے ہیں وہ نہ، ایسے نہیں کہا. کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ. ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں اللہ کے بندے صادقین جو ہیں، یہ اگر کافی پینے جا رہے ہیں تم بھی کافی پینے چلے جاؤ، یہ اگر فٹ بال کھیل رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ فٹ بال کھیل رہو، وہ اگر تراویح پڑھنے جا رہے ہیں تم بھی تراویح پڑھنے چلے جاؤ، وہ اگر کسی درس سننے جا رہے ہیں تم بھی ساتھ چلے جاؤ. ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ساتھ رہو. تو کیا ہوگا، بہت سارے فتنے سے بچ جاؤ گے، بری کمپنی سے بچ جاؤ گے، بری صحبت سے بچ جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں جب میں دبئی میں تھا تو وہاں پہ ابھی میں دین کی طرف نہیں آیا تھا، تو میری ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، ڈفرینٹ پاکٹس میں دوست تھے. ایک پرٹیکولر میرا دوستوں کا گروپ تھا، کالیگز کہہ لیں آپ، جن کے ساتھ نا ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں حیران تھا کہ جو بات چیت چل رہی تھی وہ تقریباً
45 minutes to 1 hour کانورسیشن چلتی رہی. اور ٹاپک آف ڈسکشن کیا تھا کہ کون سے کف لنکس جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور کون سے اچھے نہیں ہوتے. اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا. ایسا نہیں کہ میں کف لنکس نہیں پہنتا تھا, لیکن وہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مٹیریلسٹک کانورسیشن ہو رہی تھی وہ, کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ ضائع کیا ہے صرف یہ بات کرتے ہوئے کہ ہمارے کف لنکس کون سے ہونے چاہیے, مونٹ بلانک کے ہونے چاہیے یا گوچی کے لیں یا ارمانی کے لیں یا لیٹسٹ آج کل کون سے, اس پہ بحث چل رہی ہے. اور وہاں پہ میں نے دیکھا دوستیوں کا معیار جو ہے نا وہ آپ کی ٹائی اور کف لنک اور ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر خواتین ہیں تو شوز اور ہینڈ بیگس کی بیسس کے اوپر دوستیاں اور دشمنیاں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ لڑکی جو ہے نا اس نے فیک بیگ رکھا ہوتا ہے تو یہ بہت چیپ ہے, اس کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں کیونکہ ہمارے کلاس کی نہیں ہے, ہمارے اسٹیٹس کی نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کس کی ٹائی جو ہے وہ اس کے کف لنکس اور باقی چیزوں کے ساتھ میچ کری یا نہیں کری. تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا دماغ خراب ہو جائے گا. اور پھر جب ان دوستوں کو چھوڑ کے جب میں دین کی طرف آتا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا جو مسجد میں بیٹھنے والے, تو لگتا تھا کانورسیشن بالکل 180 ڈگریز ڈفرنٹ بات ہو رہی ہے. یہ لوگ کن غموں میں ڈوبے ہوئے اور یہ لوگ کس چیز کی فکر کر رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق تھا. تو وہی ہم نے کچھ دن پہلے جو آیت پڑھی تھی نا کہ کیا وہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لاتا ہے اور جو اندھا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ ان لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ جو لوگ صدق والے لوگ ہیں, جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. یہ 5 فتنے ہیں جو سورۃ الکہف کے اندر بیان کیے گئے ہیں. آپ کے ایمان کا فتنہ, مال کا فتنہ, فیم یا فالوورز کا فتنہ, کہ آپ کے پاس نفری کتنی ہے, آپ کے پاس لوگ کتنے ہیں آپ کے سپورٹرز, طاقت کا اور پاور کا فتنہ اور علم کا فتنہ. یہ 5 قسم کے فتنے ہیں جو کہ سورۃ الکہف کے اندر جن کا ذکر ہوا ہے. اور یہ سارے کے سارے فتنے جو ہیں دجال کے آنے کے اوپر مینیفیسٹ ہو جائیں گے. انشاءاللہ کل میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا کہ ایک ایک فتنہ کون سا ہے, لیکن بہرحال ابھی آپ کو صرف اشارتاً بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کون سے فتنے ہیں. یہ سورہ جو ہے جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا, اس کا تعلق جو ہے المسیح الدجال کے ساتھ ہے. اور مسیح الدجال کا ذکر جو ہے وہ آپ کو احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ آخری زمانے کے پاس یہ فتنہ جو ہے یہ نمودار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں اور کوئی نبی آج سے پہلے نہیں گزرا مجھ سے پہلے کہ جس نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں آگاہ نہ کیا ہو. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے دن تک, الفتنۃ المسیح الدجال سے بڑا فتنہ, اس سے بڑا فتنہ, اس سے بڑی آزمائش, اس سے بڑا ٹیسٹ انسانوں کے لیے نہیں ہوگا. اور یہ ابھی تک فتنہ نمودار نہیں ہوا. تو ابھی اللہ تعالیٰ خیر کرے اس کا وقت کتنا قریب ہے. بہرحال یہ جو میجر سائنس آف دی آور ہے ان میں سے, اور بعض علماء کے نزدیک جو مائنر سائنس ہیں وہ 100s میں ہیں. مائنر سائنس تقریباً سارے پورے ہو چکے ہیں, اور جب تھوڑے بہت بس کچھ میجر سائنس ہیں بس وہ رہ گئے. اور ان میں سے ایک جو ہے وہ الفتنۃ المسیح الدجال ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال نمودار ہوگا تو وہ 40 دن کے لیے آئے گا. ایک دن جو ہے اس کا وہ 1 سال کا ہوگا, ایک دن جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا, ایک دن جو ہے وہ اس کا 1 ہفتے کا ہوگا, اور باقی سارے دن جو ہے 37 ڈیز وہ تمہارے عام دنوں جیسے ہوں گے. تو یہ دجال کی دنیا میں آنے کی مدت ہے کہ اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا, دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا, تیسرا دن جو ہے وہ ہفتے کا ہوگا, اور باقی پھر 37 ڈیز عام دنوں جیسے ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ زمین پہ رہے گا. دجال کے بارے میں بے شمار احادیث ہے, میں مختصر آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں کہ کیا احادیث میں مینشنڈ ہے. یہ بتایا گیا کہ اس کی 1 آنکھ ہوگی, وہ اپنی دائیں آنکھ سے اندھا ہوگا اور لیفٹ آنکھ سے دیکھ سکتا ہوگا, اور وہ بھی آنکھ جو ہے تھوڑی سی دھندلی سی ہوگی. اور یہ جو دائیں آنکھ ہے اس کی یہ ایسے ہوگی جیسے انگور کی طرح ہے, بالکل ابھری ہوئی باہر آئی ہوگی. اس کی رنگت جو ہے وہ فیئر ہوگا, فیئر کمپلیکشن ہوگا اس کا, یا ریڈش, یعنی عربی زبان میں ریڈش اسکن ٹون کہتے ہیں کہ اس کی لگت جو ہے سرخ سی ہوگی. بال اس کے یعنی گھگریالے قسم کے بال ہوں گے. ایک بہت ہی مسکولر فزیک کا مالک ہوگا, لیکن ہائٹ میں چھوٹا ہوگا. ہائٹ اس کی بہت بڑی نہیں ہے, ہائٹ میں چھوٹا ہے لیکن بہت مسکولر فزیک ہے. اور اس کی گردن جو ہے وہ بہت چوڑی ہوگی, اور جب کھڑا ہوگا تو ایسے ٹانگیں پھیلا کے کھڑا ہوگا. اور اس کے ماتھے کے اوپر کافرہ لکھا ہوگا, اور ہر ایمان والا جو ہے وہ پڑھ لے گا کہ اس کے ماتھے پر یہ لکھا ہے. تو دجال جو ہے وہ کسی نظام کا یا ٹیلی ویژن کا یا موبائل فون کا نام نہیں ہے. دجال ایک ایکچولی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور
وہ ہے جو کہ انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجا جائے گا، اور جب وہ آئے گا تو اس کے آنے کی مدت بھی بتا دی، اور وہ پوری دنیا میں ٹریول کرے گا، پوری دنیا میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں پہ اس کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، جہاں پہ کچھ گارڈز ہوں گے، کچھ فرشتے ہوں گے جو اس کو وہاں داخل ہونے سے روک دیں گے، اور وہ لوگوں کے لیے بہت بڑے فتنے کا باعث بنے گا، لوگوں کے ایمان کو ٹیسٹ کرے گا، لوگوں کو دکھائے گا کہ ان کے والدین کو زندہ کر کے لے آئے گا، اور اس کے والدین پھر بچے سے کہیں گے کہ اب اس کو مانو، یہ تمہارا نعوذ باللہ خدا ہے۔ اور سبحان اللہ، ہم میں سے آج جس طرح سے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے اور میٹاورس اور یہ چیزیں آ رہی ہیں، اٹس ناٹ فار فیچڈ کہ آپ جو ہے وہ ہولوگرامس کے ذریعے آپ کا ایگزیکٹ ریپلیکا کریٹ کر دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے نا، لٹرلی آپ کی پروفائلنگ اتنی زیادہ پریسائز طریقے سے ہو چکی ہے کہ آپ کی سوچ ہے، آپ جو کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اسٹور ہو رہا ہے کچھ ڈیٹا بیسز کے اندر۔ اب یہاں پہ میرا فون جو ہے وہ بھائی اٹھا کے لے گئے، لیکن بہرحال میرا فون جو ہے اس کے اوپر جب آپ کہتے ہو نا فار ایگزامپل ہے سری، تو سری جو ہے وہ کہتی ہے یس، اس کا مطلب ہے کہ سری جو ہے وہ مستقل طور پہ واپس آ گئی سری سے۔ تو ابھی میں نے اس کو خیر ایئرپلین موڈ رکھا ہوا ہے، شاید ایکٹیویٹ نہ ہو۔ تو جب آپ ہے سری کہتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سری از آلویز لسننگ۔ سمجھ رہے میری بات؟ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ کی ساری آواز آ رہی ہے، جب آپ کہتے ہیں بات سنو بیٹا، جی ابو، دیکھتا نا آپ کو، بالکل اسی طرح سے یہ آپ کی ساری باتیں سن رہی ہے، اور جیسے آپ کہتے ہو ہے سری تو وہ متوجہ ہو کہتی ہے یس، اور پھر آپ کہتے ہو کال سو اینڈ سو، اس کا مطلب ہے اٹ از لسننگ آل دا ٹائم۔ اینڈ اس کے بارے میں بہت سارے یوٹیوب ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ ان کی چیزیں کس طرح ٹریک ہو رہی ہیں۔ اینڈ سو آپ کی ہیبٹس، آپ کے پروفائلنگ، آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کہاں پیسے خرچ کرتے ہیں، what you like, what you not like, everything it's being recorded somewhere or the other۔ اسی لیے جو بڑے بڑے سی ایوز اور ایگزیکٹیوز ہیں، انہوں نے اپنے یہاں کیمراز کے اوپر نا ٹیپ لگائی ہوتی ہے، موبائل فون پہ بھی اور لیپ ٹاپ پہ بھی، بیکاز they know somebody could be watching۔ so this is to the extent کہ یہاں پہ آپ کی پروفائلنگ ہو رہی ہے۔ تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ آپ کی ہولوگرام ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، یا ہو سکتا ہے جنات کو یوز کرتے ہوئے کسی کے ماں باپ کو ریپلیکیٹ کیا جائے؟ یہ نہیں کہ جو دیکھیں جو عالم برزخ میں چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، یہ ہمیں پتہ ہے ایز مسلم وی نو دس کہ جو مر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن دجال جو ہے تھرو سم ٹرکس کچھ ایسی چیزیں کریٹ کرے گا کہ لوگ ایمان لے آئیں گے اس کی باتوں میں، پھر وہ دنیا کے خزانے زمین سے نکال کے لے آئے گا، دنیا کے خزانے لے آئے گا، جو اس کو فالو کرے گا، جو اس کی عبادت کے اوپر راضی ہو جائے گا وہ اس کو نوازنا شروع کر دے گا، جو اس کی عبادت نہیں کرے گا وہ ان کو بھوکا پیاسا اور کچھ کیسز میں قتل بھی کر دے گا۔ تو بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا لوگوں کے ایمان کا کہ ہم اپنے رب کو ہی ولی سمجھیں، رب کو ہی اپنا پروٹیکٹر سمجھیں، یا کیا ہم دجال کے اندر کمفرٹ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ چلو ہمیں کچھ کھانا پینا دے گا۔ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے بارشوں کی تعداد جو ہے وہ 1/3 کم ہو جائے گی۔ دجال کے آنے سے 2 سال پہلے بارشوں کی تعداد آدھی ہو جائے گی، اور دجال جس آنے سے 1 سال پہلے بارشیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اناج غلہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈپلیٹ ہو چکی ہوں گی، آلریڈی حالات بڑے تنگ ہوں گے لوگوں کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء اویلیبل نہیں ہوں گی، اور اس حالت میں دجال آتا ہے، دنیا کے خزانے لے کے آتا ہے اور کہتا ہے جو مجھے مانے گا میں اسے خزانوں سے نوازوں گا، کھانا بھی دوں گا، آتا ہے روٹی کا پہاڑ لے کے آئے گا، روٹی کا پہاڑ، یہ لوگ کھاؤ جس نے کھانا۔ تو لوگوں کے ایمان کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا۔ سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو دجال کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ فتنۃ الدجال کے اندر ایسے ایسپیکٹس ہیں کہ آپ کے علم کا بھی امتحان ہو رہا ہے، آپ کے نالج کا، آپ کے ویلتھ کا، آپ کی ہر چیز بیچ میں انوالو ہو رہی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے زیادہ جو لوگ دجال کے فالوورز بنیں گے، سب سے پہلے وہ 10,000 یہودی جو اصفہان سے نکلیں گے، جو پریزنٹ ڈے پرشیا یا ایران کا علاقہ ہے، پرشین شالز لپیٹے ہوئے 10,000 یہودی جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کو فالو کریں گے۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ خواتین جو ہیں اس فتنے میں بہت جلدی ملوث ہوں گی، اور پھر کچھ عرب قبیلے اور باقی لوگ بھی اس کی پیروی کریں گے جیسے ہی دجال نمودار ہوگا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ یعنی خواتین کیوں زیادہ افیکٹ ہوں گی؟ کیونکہ جتنا زیادہ آپ دینی علم سے دور ہوں گے نا اتنا پرابلم ہوگا۔ یعنی مردوں کے آنا، اور تو ہمارے مردوں کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن مردوں کو یہ کم از کم جمعے کو ایک ڈوز مل جاتی ہے، جس مسجد میں بھی جاتے ہیں امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی ہے۔ لیکن خواتین کی اکثریت جو ہے، خاص طور پہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں اگر آپ دیکھیں
تو بہت جہالت ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں, عجیب یہ جو پیروں بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ عجیب جادو ٹونا اور اوٹ پٹانگ چیزوں میں لگا دیتے ہیں. جسٹ بیکاز وہ کچھ شعبے بازی کر لیتے ہیں تو لوگ ایک دم سے کنوینس ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ اس حد تک ہو سکتی ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے گھر کی خواتین کو پلر پہ باندھنے سے مجبور ہو جائے گا کہ اپنی ماں کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنی خالہ, اپنی پھوپھو کو, سب کو ایک گھر میں ستون کے ساتھ باندھ دے گا اس ڈر سے کہ کہیں باہر نکل نہ جائے اور اس کے فتنے میں نہ آ جائے. تو دجال کا فتنہ جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک مٹیریلزم کا فتنہ ہے. اٹس اے فتنہ آف مٹیریلزم, جہاں پہ وہ آپ کو ویلتھ اور پاور اور یہ چیزیں پرومس کر رہا ہے, لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا تو صرف اللہ ہے, یہ سب ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ دجال کا مطلب یہ دجل سے نکلا دھوکہ کرنا. دھوکہ کرنا کس انداز میں کہ دکھانے کو وہ اپنے آپ کو بہت نیک ثابت کرنا چاہ رہا ہے. پہلے وہ شروع میں آئے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام بن کے آئے گا, سمجھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, لیکن بعد میں پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا. تو یہ چیلنجز ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ کیا کچھ ہوگا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو کہ سب سے اچھی ڈسکرپشن ہے میرے حساب سے, صحیح مسلم کی حدیث ہے اور سب سے ڈیٹیل بھی ہے, سب سے لینتھی حدیث ہے دجال کے بارے میں. تمیم الداری ایک صحابی تھے جو کرسچینٹی سے اسلام میں آئے تھے. تو وہ ٹریڈر تھے, مرچنٹ تھے, بحری جہاز کے سفر کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ مدینہ سے ایک ایکسپیڈیشن روانہ ہوا, بحری جہاز کا سفر, تقریباً 30 اور لوگ ان کے ساتھ اس ایکسپیڈیشن میں شامل تھے. وہ وہاں سے نکلے اور سمندر کی راہ جب لی تو ایک سمندری طوفان میں آ گئے اور 30 دن تک وہ اس طوفان میں پھنسے رہے, 30 دن تک, اور کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کہاں جا رہے ہیں. ہوتا نا کمپس بھی سارے آؤٹ ہو گئے, کوئی ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا رہے ہیں. آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ کشتی جہاں سے چلی تھی اس کس علاقے میں, نارتھ گئی ہے, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ, کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا. لیکن 30 دن کے بعد یہ کسی جا کے آئیلینڈ پہ جا کے رک جاتی ہے. ایک بڑا مسٹیریس سا آئیلینڈ ہے, وہاں جا کے رک جاتی ہے. جب تمیم الداری اور باقی ان کے ساتھ صحابہ جو ہیں وہ نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے ایک عجیب سی مخلوق کھڑی ہوئی ہے اور وہ کچھ انسان نما چیز ہے, لیکن تمیم الداری بیان کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنے بال تھے اس کے اوپر کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کی فرنٹ سائڈ کون سی اور اس کی بیک سائڈ کون سی ہے. اور اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام الجساسہ ہے. الجساسہ جو ہے یہ عربک میں جو تجسس یا جاسوسی ہم کہتے ہیں اس سے نکلا ہے, the spy. اس نے کہا میرا نام الجساسہ ہے, اور اس نے کہا کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. تو تمیم الداری بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو یعنی ملنے کی نیت ہے تو کسی کو آئی نہیں, انتظار کیسے کر رہے ہیں, ہماری تو نیت ہی نہیں ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہم کہاں ہیں, آپ انتظار کیسے کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ سامنے ایک غار ہے, ایک مونسٹری ہے, ایک پلیس آف ورشپ ہے, وہاں پہ جاؤ, ادھر تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے. تو تمیم الداری بڑے حیران, بڑے مسٹیریس سرکمسٹانسز ہیں. تمیم الداری باقی کچھ صحابہ کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں, غار کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی پاورفلی بلٹ آدمی جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اس کے بازو, اس کے پاؤں, اس کا گلا, ہر چیز اس پہ چینز لگی ہوئی ہیں. اور تمیم الداری فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ویل بلٹ آدمی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. حالانکہ تمیم الداری وہ صحابی ہیں جنہوں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا ہوا ہے, خالد بن ولید کو دیکھا ہوا ہے, and these were very very tough and powerful men. بہت اسٹرانگ صحابہ تھے, وارئرس تھے. تو انہوں نے کہا لیکن وہ جو میں نے غار میں شخص دیکھا تھا اس سے زیادہ یعنی ٹف اور مسکولر بندہ میں نے نہیں دیکھا. تو اس کے گھنگرالے بال تھے اور آگے کی طرف گرے ہوئے تھے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو تمیم الداری نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے سر اوپر کیا اور کہا کہ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں, پہلے تم بتاؤ تم کون ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حجاز کے علاقے سے آئے ہیں, ٹریولرز ہیں, ٹریڈرز ہیں, سفر پہ نکلے تھے, سمندری طوفان میں پھنس گئے اور یہاں آ گئے. تو اس نے پوچھا کہ حجاز سے آئے ہو, کیا تمہارے وہاں پہ وہ نبی آ گیا جو امی ہے, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, وہ نبی آ گئے؟ تو تمیم الداری نے کہا ہاں, اگر تمہارا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو وہ تو آ چکے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ کیا لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں؟ تو تمیم الداری نے کہا ہاں بالکل فالو کر رہے ہیں, وہ مدینہ میں آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت لوگ فالو کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے, لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ اس کو فالو کریں. پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا جو بیسان کے کھجور کے درخت ہیں
کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ تو بیسان جو ہے یہ ماڈرن ڈے جیروسلم اور اسرائیل کے اندر ہے. پریویسلی اس کا نام بیت یعنی اس کا نام بیسان ہے، لیکن ابھی ہیبرو کے اندر اس کو بیت شان کہتے ہیں. تو وہاں کے جو کھجور کے درخت ہیں وہ پھل دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں وہ دیتے ہیں بالکل، اسے وہاں سے کھجوریں آتی ہیں ہمارے پاس. تو انہوں نے کہا ٹھیک. اس نے کہا بہت جلد یہ کھجور کے درخت سوکھ جائیں گے. پھر پوچھتے ہیں کہ جو سی آف گیلیلی ہے جس کو لیک ٹائبیریس کہتے ہیں، اس میں پانی ہے، یہ بھی جیروسلم میں. تو سی آف گیلیلی اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ جب فرسٹ ایکسپلوررز وہاں گئے تھے تو ان کو لگا سمندر ہے یہ، کیونکہ اتنی بڑی ہے وہ، لیکن ہے وہ لیک ہے، لیک ٹائبیریس. تو انہوں نے کہا کہ سی آف گیلیلی میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے پانی. اس نے کہا جلد ہی یہ بھی خالی ہو جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا. پھر اس نے کہا کہ کیا جو زغر کا چشمہ ہے اس میں پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں زغر کا چشمہ جو ہے وہ بھی زبردست پانی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اس نے کہا یہ بھی بہت جلد سوکھ جائے گا، اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تب میں آؤں گا، تب میں یہاں سے رہا کر دے جاؤں گا. انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ہوں المسیح الدجال، اور میرا ابھی آنے کا وقت نہیں ہوا، لیکن جب میں آؤں گا تو میں 40 دن کے لیے آؤں گا. ایک دن میرا 1 سال کا ہوگا، ایک دن میرا 1 مہینے کا ہوگا، ایک دن میرا 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی سارے دن تمہارے دنوں جیسے ہوں گے. اور میں کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کی. تو یہ اس نے بات کی تو تمیم داری ایک دم سے چونک گئے، اور وہ جب وہاں سے نکلے تو اپنی کشتی میں سوار ہوئے اور واپس مدینہ پہنچے. اور مدینہ پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے گئے، کوئی اپنے گھر نہیں کہیں، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو یہ سارا معاملہ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کروایا کہ سارے لوگ فوراً اکٹھے ہو جائیں، حالانکہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا. آپ نے تمام لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا، سب کو بٹھایا، اور پھر تمیم داری کا یہ پورا واقعہ آپ نے خود سنایا اور کہا کہ جو کچھ تمیم داری نے بتایا ہے یہ سچ کا ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ جو انفارمیشن میرے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے اور جو تمیم داری نے مجھ سے شیئر کی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دجال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا، کسی آئلینڈ پہ تھا واللہ عالم، لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے نا ان ایریاز کے بارے میں ریسرچ شروع کر دی، کیونکہ میں آبسیسولی اس ٹاپک کو اسٹڈی کر رہا تھا، آبسیسولی. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں سائنس آف دی آور کو نا اس وقت تو سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم ہی اس دور میں رہ رہے ہیں اس وقت. تو میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے ریسرچ کیا کہ سی آف گیلیلی کی سچویشن کیا ہے. تو پتہ چلا کہ سی آف گیلیلی جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپلیٹ کر رہا ہے. اس کے اوپر کئی ڈاکومنٹریز بھی آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پہ جو بتا رہی ہیں کہ سی آف گیلیلی کا پانی جو ہے وہ ڈپلیٹ کر رہا ہے، اور کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی وہ ریڈ لائن جو ہے نا کراس کر جائے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ جائے، جس کے بعد یہ پانی سمپلی ایویپوریٹ کر جائے گا. جب ڈیٹ پام ٹریز اور بیسان کے بارے میں ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ پہلے تو بیسان مل نہیں رہا تھا، یہ بیسان کہاں ہے؟ پتہ چلا وہ بیت شان ہو گیا، اسپیلنگ چینج ہو گئی ہے، نام بدل گیا، ہیبرو آئیز ہو گیا. اور اس کے بارے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک ریسرچ پیپر تھا جس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ ادھر سے اب اس طرح سے ڈیٹس کیوں نہیں آ رہی جیسے پہلے آیا کرتی تھی، کیونکہ یہ ایک بڑا پاپولر ایریا تھا ڈیٹس کے لیے. آپ کو پتہ ہے، ویسے یہ سائڈ نوٹ پہ بتا رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں نا جیروسلم سے اسرائیل سے وافر مقدار میں ڈیٹس پورے دنیا میں پھیل جاتی ہیں، لیکن وہ نا لکھتے نہیں ہیں میڈ ان اسرائیل، وہ آپ کو بار کوڈ سے پتہ چلتا ہے. تو اکثر اسلامک آرگنائزیشن جو ہے نا وہ لوگوں کو وارن کر رہی ہوتی ہیں کہ یار ان کو بزنس نہ دینا رمضان کے مہینے میں، ڈونٹ گیو بزنس ٹو دی جوز فرام اسرائیل. ریزن بینگ کہ وہ یہی پیسہ استعمال کر کے تمہارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر استعمال کریں گے، تو ان کو بزنس نہ دو. تو اینی وے یہ علاقہ جو تھا بیت شان کا یہ بڑا ایک رچ علاقہ تھا ڈیٹ پروڈکشن کے اندر، لیکن اس آکسفورڈ یونیورسٹی کے پیپر کے اندر بتایا ہوا تھا کہ کچھ ریزنز کی وجہ سے وہ ڈیٹ پروڈکشن اب اس طرح نہیں رہی کہ ایک کوئی کسی قسم کا ساپ بیٹل ہے جو اس کی جڑیں کھا جاتا ہے، پھر لوگ اس کی جو شاخیں ہیں اس کو یوز کرتے ہیں کسی ریلیجس فیسٹیولز کے لیے تو اس کا درخت کے تنے کاٹ دیتے ہیں. اور پھر اور بھی انہوں نے بتایا کہ جی جنرلی وہاں پہ جو ہے نا ری گروتھ وغیرہ نہیں ہو رہی، لوگ پلانٹیشنز نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے پاپولیشن جو ہے وہ ڈپلیٹ کر رہی ہے ٹو دا پوائنٹ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایریا ڈیٹ پروڈیوسنگ نہیں رہے گا. اینڈ دس واز ہمارا آکسفورڈ یونیورسٹی پیپر جو میں نے آج سے تقریباً میں بھی 7-8 سال پہلے پڑھا تھا. اب صورتحال کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اور جو اسپرنگ آف زغر کو ڈھونڈنا شروع کیا تو اس وقت اسپرنگ آف زغر نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں. جو دجال نے کہا تھا نا کہ یہ ڈرائی ہو جائے گا، ڈرائی ہے ہی نہیں. کہ میں ڈھونڈ کے اتنی زیادہ ریسرچ کر کے آگے پیچھے اسپیلنگز بدل کے ڈفرنٹ علاقوں میں ایریاز میں حدیث کی کتب سے دیکھ دوں کہ کہیں پہ اسپرنگ آف زغر یعنی زغر کا چشمہ کہیں نام و نشان نہیں ہے اس کا. لگتا ہے ایسے جیسے ڈرائی ہو چکا ہے، اسی لیے کسی کو پتہ نہیں ہے.
So we are very rapidly moving close to the hour. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اب ہمیں سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ وہ اس کا وقت جو ہے وہ قریب ہے اور آہستہ آہستہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور جب وقت آ جائے گا تو پھر اس نے کہا کہ پھر میں لانچ ہو جاؤں گا، پھر میں ریلیز ہو جاؤں گا، اور جب ریلیز ہو جاؤں گا تو میں ہر شہر میں جاؤں گا، اور پھر اس کے فتنے سے بچنا جو ہے بہت مشکل ہوگا۔ لیکن الحمدللہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ سورۃ الکہف کو سمجھیں، اس کو پڑھیں تاکہ آپ فتنۃ المسیح دجال سے بچ سکیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کریں یا آخری 10 آیات کو یاد کریں، یا بہت اچھا ہوگا اگر آپ، یہ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر پوری سورہ ہی یاد کر لیں یا کم از کم اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون کون سے چیلنجز فیوچر میں آ سکتے ہیں۔ تو آج میں نے کہا میں آپ کو ایک بیسک تمہیدی بات آپ سے کر لیتا ہوں، کل انشاءاللہ ہم لوگ وہ چیلنجز پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے فتنے ہیں جو ہمیں افیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کس طرح سے ویکسینیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح ہم لوگ ڈفرینٹ قسم کی انوکولیشنز کرواتے ہیں، ویکسینیشنز کرواتے ہیں کہ جی فلاں پولیو ہو گیا یا کووڈ کا ہو گیا فلانا ہو گیا، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو نا گھر والوں کو فتنۃ المسیح دجال کے خلاف ویکسینیٹ ہونا چاہیے، اور وہ تب ہوگا جب ہم اس سورہ کو اچھی طرح سے سمجھیں گے پہلی بات، اور اس کی پہلی 10 یا آخری 10 آیات کو حفظ کریں گے۔ سو انشاءاللہ جن لوگوں نے حفظ نہیں کیا اس رمضان میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ میں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ ویکسین ضرور لگانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔